پیارے اسلامی بھائیوں، اب ہم بات کریں گے تکبیر تحریمہ کے تعلق سے اہم مسائل۔ تکبیر تحریمہ ابھی آپ نے جانا تکبیر تحریمہ کیا ہے۔ اب ہم آپ کو بتائیں گے تکبیر تحریمہ کے اہم مسائل۔ جن نمازوں میں قیام فرض ہے، جو نمازیں فرض ہیں ان میں قیام بھی فرض ہے۔ تو جن نمازوں میں قیام فرض ہے اس میں تکبیر تحریمہ کے لیے بھی قیام فرض ہے۔ کیا مطلب؟ جو نمازیں فرض ہیں، جن نمازوں میں قیام فرض ہے ان کی تکبیر تحریمہ میں بھی قیام فرض ہے۔ اگر کسی نے بیٹھ کر اللہ اکبر کہا پھر کھڑا ہو گیا تو اس کی نماز شروع ہی نہ ہوئی، کیونکہ تکبیر تحریمہ میں بھی قیام فرض ہے۔ تو تکبیر تحریمہ کو کھڑے ہو کر ہی کہا جائے گا۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ بعض اوقات دیکھا جاتا ہے کہ امام جب قیام سے رکوع میں جاتے ہیں، تمام ائمہ مساجد زیادہ تر لوگوں کو یہ دیکھا ہے، یہ میرا انمان ہے کہ جب امام رکوع کرتے ہیں تو جو پیچھے آنے والا مقتدی ہوتا ہے، جو وضو کر کے، بعض اوقات لوگ وضو خانے پر ہوتے ہیں اور امام تکبیر کہہ کر رکوع میں چلے جاتے ہیں، تو یہ وہاں سے دوڑ لگاتے ہیں اور تیز بھاگتے ہیں تاکہ رکعت کو پکڑ لیں۔ جی، تو یہ بھاگنا، یہ رننگ کرنا، یہ دوڑنا صف رکعت کو پکڑنے کے لیے بالکل منع ہے، دوڑنا نہیں چاہیے۔ وہی چال اپنے ہی طریقے سے وضو کر کے جیسے آتے ہیں ویسے آنا چاہیے، دوڑنے کی ضرورت نہیں ہے اگرچہ آپ کی رکعت نکل جائے۔ اب آپ کو بتا دوں کہ ہماری ہماری غلطی کہاں ہے۔ ہماری غلطی یہ ہوتی ہے کہ جب ہم اب اس رکعت کو پکڑتے ہیں، امام رکوع میں ہوتا ہے تو ہم جلد بازی میں تکبیر کہہ کر رکوع میں چلے جاتے ہیں، ہم امام کے ساتھ جماعت میں شامل ہو جاتے ہیں اور تکبیر کہہ کر، گویا کہ وہ تکبیر انتقال ہوتی ہے اور ہماری قیام سے رکوع میں جانے والی تکبیر ہو جاتی ہے اور تکبیر اولیٰ ہماری فوت ہو جاتی ہے۔ اس صورت حال میں ہماری نماز فاسد ہو جائے گی۔ فاسد نہیں، میں تو کہتا ہوں کہ ہماری نماز شروع ہی نہیں ہوگی۔ جب ہم نے تکبیر ہی نہ کہی، تکبیر اولیٰ کو ہی نہ کہا جو کہ فرض ہے، تو ہماری نماز شروع بھی نہیں ہوئی۔ گویا کہ اس بات کا خیال رکھیں کہ جب ہماری رکعت امام رکوع میں ہو، آپ سکون کے ساتھ آئیں، اللہ اکبر کہہ کر قیام کریں، تھوڑا سا ہلکا سا قیام کر کے پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں، پھر امام کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ اگر آپ کو رکوع ٹھیک ٹھاک مل جائے، رکوع میں شامل ہو جائیں اس طرح سے، تو آپ کی رکعت برقرار ہے، آپ کی رکعت آپ کو مل چکی ہے۔ اور اگر آپ کا رکوع نکل گیا تو پھر آپ کی رکعت بھی چھوٹ چکی ہے، آپ نماز کے آخر میں اپنی رکعت کو پورا کریں گے۔ ہماری جو اس وقت جو گفتگو ہے آپ سے، جو ہمارا درس ہے، جو سبق ہے، وہ یہ ہے تکبیر تحریمہ۔ تکبیر تحریمہ کے تعلق سے ہم نے آپ کو یہ بتایا کہ آپ اگر رکوع میں امام ہے اور آپ آئے ہیں تو جھٹ سے رکوع میں نہ جائیں تکبیر کہتے ہوئے، اور گویا کہ اس طرح ہماری تکبیر اولیٰ، تکبیر تحریمہ فوت ہو جاتی ہے اور ہماری نماز فاسد ہو جاتی ہے، ہماری نماز شروع نہیں ہوتی ہے۔ خیال رکھیں، تکبیر کہیں گے، آپ جب ہاتھ اٹھائیں گے تو یہ اپنے ہاتھوں کو اپنے حال پر چھوڑ دیں، انگلیوں کو یہ ملائیں نہ، مٹھی نہ باندھی جائے، اور ہاتھ اٹھائیں تو ہتھیلیوں کو کعبے کی طرف کریں۔ آپ آرام سے اس طرح سے کر کے اللہ اکبر کہہ کر نیت کو باندھ لیں۔ ہاتھ اٹھانا کان تک لے جانا سنت ہے، اور بعض اوقات لوگ اللہ اکبر کہہ کے اور ہاتھ کو لٹکاتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، پھر نیت باندھتے ہیں۔ طریقہ کار یہ ہے کہ آپ
اپنے ہاتھوں کو اٹھائیے، کان کی لو سے انگوٹھوں کو چھلائیے اور ہتھیلی کعبے کی طرف کیجیے اور وہاں سے سیدھے ہاتھ ہٹائیں اور ڈائریکٹ آپ اپنے ناک کے نیچے کو نیت باندھ لیں۔ آپ اپنی نیت کو باندھیں، یہ نیت کا طریقہ کار ہے۔